7:30 بجے خاص بات میں صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ آگ خوابوں میں ہی کیوں کر نہ لگا لی جائے، اس کی شرطوں پہ چلو اس سے نبھا لی جائے، اس کی شرطوں پہ چلو اس سے نبھا لی اس کی شرطوں پہ چلو اس سے نبھا لی جائے۔ یہ قسم دوستوں، یہ قسم دوستوں اب آج سے کھا لی جائے، واہ یہ قسم دوستوں اب آج سے کھا لی جائے، بات سچی ہو تو پھر بات نہ ٹالی جائے۔ واہ 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 اچھا دل کے آنگن میں جو دیوار اٹھا لی جائے، واہ دل کے آنگن میں جو دیوار اٹھا لی جائے، ایک کھڑکی بھی محبت کی بنا لی جائے۔ واہ 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 اس سے پہلے کہ ہو بنیاد نبی سے کمزور، واہ اس سے پہلے کہ ہو بنیاد نبی سے کمزور، سرد رشتوں کو ذرا دھوپ دکھا لی جائے۔ واہ 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 بریک بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ایکسپریس۔ ناظرین، کشمیر ایکسپریس میں اب باری ہے خاص ملاقات کی۔ اس بار ہمارے نمائندے رفعت عبداللہ نے بات کی ریاستی وزیر اور گجر لیڈر میاں الطاف احمد سے۔ اس موقع پر میاں الطاف نے گجر بکروال طبقے کے مسائل اور ان مسائل پر حکومت کی بے توجہی پر خاص نکات رکھے۔ اس کے علاوہ میاں الطاف نے جموں کشمیر میں جنگلات کے کٹاؤ پر 90% قابو پانے کا دعویٰ کیا۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں یہ خاص ملاقات۔ ناظرین، کشمیر ایکسپریس کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت عبداللہ، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد۔ میاں صاحب خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ جو جنگلات کا کٹاؤ تھا، کافی حد تک جنگلات کا کٹاؤ ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کئی علاقوں میں جنگلات کے کٹاؤ پہ کنٹرول ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جیسے شوپیاں ہیں اور بڑگام کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی جنگلات کا کٹاؤ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں 2009 میں فارسٹ منسٹر بنا تو بہت زیادہ جنگلات کی تباہی ہو رہی تھی، چاہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہو، جنگلات کی زمین پہ قبضہ کرنے کے حوالے سے یا اسمگلنگ کے حوالے سے۔ اس کے بعد لگاتار کوشش کی، جو میرا فرض بھی بنتا تھا بحیثیت وزیر، تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ اس وقت محکمہ جنگلات جو ہے اس پہ ریٹ گورنمنٹ کی چلتی ہے، اس وقت ریٹ جو ہے وہ اسمگلرس کی چل رہی تھی۔ میرا دعویٰ پھر بھی یہ ہوگا کہ شوپیاں میں اب اسمگلنگ نہیں ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ پیر پنچال میں پچھلے اس سیزن میں جو 1 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی صرف 3 یا 4 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اسمگلنگ کے۔ تو یا رفیع آباد جو تھا وہ ہمارے لیے ایک اور لنگیٹ ڈویژن جو ہے وہ زیادہ پرابلم ان 3 ڈویژنز میں تھی۔ تو کل ملا کے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ اب جہاں تک لوکل لوگ ہیں وہ اپنے لیے ٹمبر لیتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، ان کو ہم اسمگلنگ کے اس زمرے میں نہیں لا سکتے، لیکن جہاں جہاں ادروائز کمپلینٹس آئی ہمیں اسمگلنگ کی کہ ٹمبر اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں ہم نے اپنے محکمے کے خلاف کارروائی کی، اور پہلی دفعہ فارسٹ کی ہسٹری میں، تاکہ کنٹرول رہے محکمہ کے جو لوگ ہیں ان کو ایک سگنل جائے، ہم نے اس بیٹ کے انچارج کو جو گارڈ اور فارسٹر تھا ان کی تنخواہ سے ریکوری کی جتنا وہاں پہ لاس ہوا تھا،
اور وہ منصوبہ ہمارا سب سے زیادہ افیکٹو رہا، کیونکہ جب تک ہمارا آدمی ملا نہ ہو، فارسٹ کا آدمی ملا نہ ہو تو اسمگلنگ نہیں تو ہوتی۔ کیا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ فارسٹ کے ملازمین جو وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اسمگلرز کے ساتھ؟ ان کے وہ اگر نہ ملے ہوں تو اسمگلنگ نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ اس تو سے آپ تو میں اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس پہ قابو پانے کے لیے اب کیا میجرز دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں تو اس وقت آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اسمگلنگ ہو نہیں رہی ہے۔ میں نے یعنی آپ کو اسپیسیفک کہا کہ پچھلے 1 سال میں صرف 2 یا 3 واقعات پیر پنچال میں ہوئے ہیں، شپیاں میں نہیں ہوئے تھی۔ شپیاں میں بہت زیادہ لینڈ زمین جو ہے اس پہ انکروچمنٹ ہوئی۔ آپ شپیاں بازار سے نکلیں گے تو پیر پنچال کی طرف چلیں گے مغل روڈ پہ تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا تو ہزاروں درخت کٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ درخت جو ہے وہ بہت پہلے کٹے، 2009 سے پہلے کٹے، لیکن ان کے نشان وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ آج بھی اسمگلنگ جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے۔ ایون جب بھی چیف منسٹر بھی چاپر سے جاتے ہیں وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کا بھی کنسرن ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن ہم کو ہر ایک کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ درخت جو ہیں یہ پہلے کٹے ہیں۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ہوا، لیکن آج بھی کئی کریٹیکل ایریاز ہیں، لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ فارسٹ جو ہے ان پہ کٹاؤ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان لوگوں کو روزگار نہیں دیا جائے گا جو اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، جو اسمگلر سے ہم نے بھی بات کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس روزگار کا کوئی موقع نہیں ہے، تو وہ اور کیا کام کریں گے؟ کیا اس سلسلے میں سرکار کچھ دیکھیں نا، میں اپنا آرگومنٹ پھر دہراؤں گا کہ پچھلے اگر 3-4 مہینے سے آپ دیکھیں تو ای ٹی وی سمیت جتنے بھی میڈیا کی آپ دیکھ لیجئے 5-6 مہینے میں آپ کو کوئی نیوز اسمگلنگ کے حوالے سے نہیں ملے گی۔ تو میں اپنے آرگومنٹ پہ اس وقت کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزگار کا معاملہ ہے لوگوں، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم ایسے رولز بن گئے ہیں ریکروٹمنٹ کے کہ کسی منسٹر کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے کہ وہ نوکریاں لگائے، کسی افسر کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے کہ وہ نوکریاں لگائے، لیکن آپ اگر پریکٹیکلی ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو بہت زیادہ اسمگلنگ میں ملوث تھے، ہم نے ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مدد کی، ان کو انوالو کیا۔ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، کہیں کیجول کوئی لگ رہا تھا، کہیں فارسٹ کے کام تھے، سوائل کنزرویشن کے کام تھے، ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو لگایا۔ اور جہاں ہم نے سوچا کہ وہاں یہ لوگ نہیں سنبھلتے، نہیں مانتے، وہاں ہم نے سیفٹی ایکٹ کا استعمال بھی کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سیفٹی ایکٹ بھی لگا ان لوگوں پر جو پروفیشنل اسمگلرز تھے، جو اس سے باز نہیں آ رہے تھے۔ جہاں ہمیں سختی کرنی پڑی وہاں ہم نے وہ بھی کی، جہاں جنہوں نے یہ چیز چھوڑی ان کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا، اور آگے بھی کہیں بھی اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے فارسٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان علاقوں میں کام ہوتا ہے۔ اب یہی علاقے تھے، ہم نے کیمپا کا سب سے زیادہ کام جو ہے، کیمپا میں ہمیں جو پیسہ ملا تو پہلے 2-3 سال میں اگر آپ فائنانس جو ہماری ڈسٹریبیوشن تھی فنڈز کی، وہ سب سے زیادہ پیر پنچال میں اور شپیاں میں ہی گئی۔ کیمپا کی اسکیم بھی ہم نے وہاں سے ہی لانچ کی۔ تو جتنا بھی کام ہوا فارسٹ کے حوالے سے وہاں پہ وہ انہی 2 ڈویژنز میں ہوا، اور الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ لوکل لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پیر پنچال رینج کی بات کی، ستاہرن ایک علاقہ ہے جیسے آپ کو بھی معلوم ہے، ایک بار آپ کے سامنے حملہ ہوا جنگلات کا جو عملہ تھا ان پر، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پاور پروجیکٹ بن سکتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ایک روزگار مل سکتا تھا اور وہ یہ ٹمبر جو ہے اسمگلنگ چھوڑ دیتے۔ کیا سرکار کے پاس اس طرح کا کوئی پروپوزل آیا تھا یا کوئی سوچ رہی ہے سرکار اس چیز پہ؟ نہیں، میں اس ایریا کا ایکچولی پورا واقف نہیں ہوں کہ وہاں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، لیکن ستارن کے لوگ آج یہ بھی ضرور مانیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، جتنا بھی ان کے ساتھ رورل ڈیولپمنٹ سے ان کی مدد ہو سکتی تھی، فارسٹ کے کام دینے کی حساب سے مدد ہو سکتی تھی، وہ ہم نے کی، اور الٹیمیٹلی جو ستارن بہت زیادہ بدنام تھا، آج وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمگلنگ نہ ہو۔ دیکھیں، اگر فارسٹ میں زمین کی انکروچمنٹ رکی یا اسمگلنگ رکی، وہ رکی اسی لیے کہ لوگوں نے چاہا کہ اسمگلنگ نہ ہو۔ 5% یہ کہتا ہے کہ اسمگلنگ ہونی چاہیے۔ ہمیں خبر دینے والا تو 95% وہ آدمی ہے جو فارسٹ کے نزدیک رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلانی جگہ جنگل کٹ رہا ہے، آپ کا ملازم فلانی جگہ ملا ہوا ہے، فلانی گاڑی جو ہے وہاں سے گئی، فلانی جگہ پہ زمین پہ انکروچمنٹ ہوئی۔ تو یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے، اس میں سول سوسائٹی کا، میڈیا کا، لوگوں کا ہمارے ساتھ پورا اس میں ان کی کوآپریشن رہی۔ اگر ان کی کوآپریشن نہ ہوتی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس سے علیحدہ میرا یہ سوال ہے کہ عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹمبر جو ہے جو اویلیبل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، ٹمبر حالانکہ ہے محکمہ کے پاس لیکن لوگوں کو مقررہ وقت پہ نہیں دی جاتی ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو انشور نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس بھی کئی شکایتیں ایسی آتی ہیں۔ دیکھیں، ٹمبر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے،
اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں پوری کوشش کی ہے کہ ہم ٹمبر لوگوں کو ٹائملی دیں. اور فارسٹ میں ٹمبر دینے کے لیے 3 زون ہیں. ایک اے بی اور پھر تیسرا سی زون آتا ہے. اے بی وہ زون ہے جو جنگلات کے قریب رہنے والے لوگ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شکایت ہے. ہم نے ٹائملی اس سال بھی جولائی سے ڈسٹریبیوشن. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم بھرتے ہیں, وہ سینکشن کراتے ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں چکر کاٹنے پڑتے ہیں دفتروں کے. نہیں, اے اور بی میں نہیں کاٹنے پڑتے, سی میں کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تعداد بہت زیادہ لوگ ہیں. لیکن سی میں تو لوگ جو باہر سے لکڑی آتی ہے اس سے بھی مینج کر پاتے ہیں, لیکن اے اور بی جو زون ہے اس میں زیادہ پرابلم. نہیں, اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے. لوگ اصل میں باہر کی لکڑی لینا نہیں چاہتے, وہ فارسٹ سے ہی لکڑی لینا چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لکڑی جو ہے جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جعلی سینکشنیں لوگ بناتے ہیں. کچھ کو مکان نہیں بنانا ہے, اس کو لکڑی لینی ہے پھر مشین پہ بیچنی ہے سی زون میں. وہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدسری ہے. پچھلے سال ہم نے جو صرف ساؤتھ سرکل ہے وہاں پہ ایک چیکنگ کروائی ہم نے, تو صرف ساؤتھ سرکل میں 1400 فیک سینکشن جو ہیں نکلی جن کو ریکوائرمنٹ نہیں تھی جن کی, لیکن انہوں نے بھی لکڑی لینے کی کوشش. تو کیا عملہ جو ہے وہ سروے نہیں کرتا ہے؟ عملے اس کو روکنے کے لیے پھر ہم کو سری نگر سے گروپ بنانے پڑے. ہم نے 3 آدمی کی ٹیم بنائی. لیکن اب جہاں پورا معاشرہ کا معاشرہ ہی بگڑا ہو تو میں یہ کہوں کہ نہیں, ہم بالکل ہی سارے پاک ہیں. ہم نے اٹمپٹ تو کیا, کم از کم پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک سرکل میں 1400 جو سینکشنز ہیں وہ اٹمپٹ کیا گیا تھا کہ ان کے نام پہ ٹمبر نکلے. لیکن آپ یہ بھی اپریشیٹ کیجئے کہ 12 لاکھ CFT اس وقت اسٹیٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے. ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ گرین فیلنگ نہیں ہونی چاہیے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ خود چونکہ لکڑی کاٹتا ہے تو وہ اگر خود ہی خلاف ورزی کرے گا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کرے گا تو یہ پاسبل نہیں. اسی طرح ہم اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کے تحت بھی 4 لاکھ جو ہے وہ سی زون میں ٹمبر دیتے ہیں کنسیشنل ریٹ پہ. یہ جو ہم 12 لاکھ دے رہے ہیں یہ بھی کنسیشنل ریٹ پہ دے رہے ہیں. خاص طور سے ہم اگر گجر کمیونٹی کی بات کریں, آپ لیڈر ہیں, آپ ان کے نمائندے ہیں اور آپ کو ان کے مشکلات کے بارے میں سب چیزیں پتا ہے. اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے, جو ان کا حق ہے انہیں نہیں دیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ مشکلات جو ہے ان لوگوں کی دور نہیں ہو پا رہی ہیں؟ نہیں, ڈیفینیٹلی گجرس کی پرابلم ہے اور ان تک وہ کچھ نہیں پہنچ رہا جو پہنچنا چاہیے. جیسے میں یہ کہوں گا کہ ریکروٹمنٹ جو ہے اس میں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے. پبلک سروس کمیشن اور SSRB صرف 2 ہی ادارے ہیں جہاں ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جو ریزرویشن رولز کے تحت ہمیں کوٹا ملنا چاہیے وہ ملے. دوسرے جو ہیں چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ادارے ہوں یا اسٹیٹ کے ہوں وہاں ہمیں ریکروٹمنٹ میں حصہ نہیں ملتا. تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے بطور نمائندہ؟ بالکل مجھے اس میں یہ کہنے میں کہ میں نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں, مجھے اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیے. جی, میں مانتا ہوں اس بات. میرا فرض ہی یہی ہے, میں منسٹر اسی لیے ہوں کہ میں اس طبقے سے بلانگ کرتا ہوں. جب پرائم منسٹر یہاں پہ آئے تھے تو میں نے جب انہوں نے میٹنگ یہاں پہ لی تھی اسٹیٹ آفیسرز کی اور یہاں کیبنٹ کے ساتھ, تو میں نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ یہاں ریلوے آیا, یہاں دوردرشن ہے, یہاں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ہے, یہاں انشورنس ہے, جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے ادارے ہیں یہاں پہ شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو نمائندگی نہیں مل رہی ہے. اور اس کے بعد کسی حد تک میں مشکور ہوں کہ پرائم منسٹر آفس نے اس کا ریسپانس کیا. کیا لکھا انہوں نے؟ لکھنے کا پتہ مجھے نہیں ہے, لیکن جو میری اطلاعات ہوئی جب پھر پرائم منسٹر کو دوسری بار آنا تھا تو یہاں کے چیف سیکرٹری کو وہاں سمن کیا گیا اور اس کو کچھ ڈائریکشنز دی گئی کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کارروائی کی ہے اور کیا اور کرنے کی ضرورت ہے. تو وزیر اعلیٰ سے بھی بات کی ہوگی آپ نے اس سلسلے میں, تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ یہ مسئلہ میں نے کہا گورنمنٹ آف, کیونکہ اگر سیاسی طور بھی دیکھا جائے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے یہ, صرف آپ کے ایریا کی بات نہیں ہے. پونچھ ہے, راجوری ہے, کیرن ہے, کرنا ہے, ٹنگڈار ہے, بہت بڑا بیلٹ ہے, تو سیاسی طور بھی ایک بہت بڑا شیئر ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ ذمہ داری, وہ تو میں نے سینٹرل گورنمنٹ کی بات کہی. جی, اسٹیٹ میں زیادہ ذمہ داری بنتی ہی اسٹیٹ گورنمنٹ کی بنتی ہے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر کی بنتی ہے. اس سے میں یہ کہوں کہ ہماری حکومت میں سب کچھ ٹھیک ہے,
یا میں عمر صاحب کو یہ کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ آپ چیف منسٹر ہیں اور میں منسٹر ہوں، وہ تو دھوکہ ان کے ساتھ ہے. یعنی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کم از کم ہمارے جو گجر بکروال کے افیئرس ہیں اس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. پردہ داری بالکل نہیں ہے. میں ان کو چٹھی بھی لکھتا رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں. جو فورم ہے جہاں مجھے کہنا چاہیے، چاہے کیبنٹ میٹنگ ہو چاہے دوسری کوئی فورم ہو جہاں منسٹر کو بات کرنی چاہیے، میں نے کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا. تو کیا ہم یہ مانیں کہ چیف منسٹر صاحب آپ کی جو مرادیں ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں، وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر مان لیجیے ہمیں ٹرائبل کا پیسہ ملنا چاہیے، وہ پیسہ ہمیں نہیں ملتا. مطلب آپ چیف منسٹر سے ناراض ہیں اس معاملے میں؟ میں چیف منسٹر سے، آپ اس کو ناراضگی کہیے یا جو مرضی آپ مجھ سے کروانے کی کوشش کریں، ایسا کچھ نہیں. اگر کوئی حق ہے، اگر کوئی حق ہے، آپ نمائندے ہیں، آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں. بالکل. میں ان سے اس معاملے پہ وقتاً فوقتاً اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہوں. تو انہیں احساس نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں گا تو وہ بالکل ہی ایسی بات ہے کہ دیکھیے، آپ منسٹر صاحب آپ کی کمپلشنز ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں، وہ آپ کے چیف منسٹر ہیں، لیکن اگر حقیقت کچھ ہے تو حقیقت کا انہوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے. میں خود کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو حقیقت نہ بتائیں تو دھوکہ کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا. جی. اگر میں عمر صاحب کو یہ کہوں کہ جناب سب ٹھیک ہے کیونکہ میں منسٹر ہوں، تو دھوکہ کس کو ملے گا؟ دھوکہ چیف منسٹر کو ملے گا، نقصان لوگوں کو ہوگا. جی. میں وہ چیز کبھی نہیں کرتا. جی. میں ان کو کہتا ہوں، کہنے کے بعد لکھتا بھی ہوں تاکہ چیز آن ریکارڈ رہے. اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں. جہاں میں نے آپ کو کہا اب ہمیں پبلک سروس کمیشن سے SSRB سے ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں ٹرائبل کا پیسہ نہیں ملتا، حالانکہ میڈیا سے بہت زیادہ شور ہے. بیوروکریسی اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے. سر تھوڑا سا آپ بتائیں گے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو کنسرن لوگ ہوں گے، کیا کیا ہے مشکلات جو گجر کمیونٹی کو درپیش ہے، کیونکہ بہت بڑا طبقہ ہے گجر کمیونٹی. دیکھیں، ابھی بھی گجر جہاں رہتے ہیں وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں اچھے سکول نہیں ہیں، وہاں ہاسپٹل نہیں ہیں. آپ خاص طور پہ اگر آپ بانڈی پور کو دیکھ لیجیے، مجھے لگتا ہے 50% ایسے ابھی گجر بستیز ہیں جن میں پاور کی فیسلٹی نہیں، جہاں سڑکیں نہیں، ابھی تک ان کو پانی نہیں. تو آپ کوکرناگ کی کانسٹیچوئنسی کو لے لیجیے، آپ لولاب کو لے لیجیے، آپ اوڑی کے بہت سارے علاقوں کو لے لیجیے، اب سڑکیں وہاں بننے لگی. تو منسٹر صاحب آپ نے جو مشکلات ان کے بتائے، میرے پاس تو اب سوال ہی نہیں رہے کہ میں آپ سے پوچھوں، چونکہ آپ کابینہ میں ہیں، آپ خود ہی بتا رہے ہیں لوگوں کے مشکلات ہیں. تو گجر جو ہیں وہ بڑا ایک اہم رول اس وقت ادا کرتے ہیں. جی. اس وقت جو جموں کشمیر کی پالیٹکس ہے اس میں ان کا ایک بہت اہم رول ہے، لیکن جو ان کے حقوق نہیں دے گا تو گجر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پھر ساتھ دے گا، ساتھ میں تو دے سکتا ہوں، لیکن یہ کہوں گا میں اب اگر 2008 میں 2009 کے اشارہ بغاوت کا ہے، اشارہ بغاوت کا ہے، اشارہ ایسا لگ رہا نہیں، ایسا نہیں کہ اگر ان کو حقوق نہیں ملے تو وہ بغاوت پہ اتر آئیں گے وہ لوگ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو حقوق نہیں ملیں گے تو بغاوت نہیں کریں گے؟ میری بات، ان کا حق بنتا ہے، بالکل ان کا حق بنتا ہے. کیوں نہیں ان کا حق کیوں نہیں؟ ان کو دے ہے ایوری رائٹ. لیکن بات یہ ہے کہ 2009 کے الیکشن میں یہ گجر تھے جنہوں نے یہاں پلٹا بدلا، اور 12 سیٹیں کم از کم بھی نیشنل کانفرنس کو ملی ایسی جو گجروں کی وجہ سے ملی. اور گجروں نے اس لیے ووٹ دیا کہ جو پچھلی حکومت تھی PDP کی اور کانگریس کی، اس نے ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی تھیں. جو آج زیادتیاں ہوئی ہیں اس سے ڈبل ہوئی تھیں اس وقت. تو انہوں نے اس کا جواب دیا جب وہ. تو یہ بات نہیں ہے کہ گجر جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ اس کو حکومت زیادتیاں کرتی رہے گی، وہ ان کو اس کے حقوق نہیں دے گی تو گجر پھر بھی ووٹ دے گا. آج گجر اس چیز سے آگے بڑھ گیا ہے. میاں صاحب کوئی اپوزیشن پارٹی بھی، جی آپ میری بات سنیے، جی،
कोई अपोजिशन पार्टी भी गुजरों की बात नहीं करती। अच्छा, कोई अगर ये कहेगा कि मैंने तो सरकार का कहा कि सरकार जहां कर रही है जहां नहीं कर रही है, मैंने बहसीत मिनिस्टर कहा, और मैं उनको भी कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इनके लिए कोई और भी आवाज बुलंद नहीं करता। 2008 में भी आपने कैंपेनिंग की, आप चले गए कई जगहों पे, उमर साहब के साथ गए, फारूक साहब के साथ गए, जहां पे भी उन्होंने देखा कि गुजर बेल्ट है, वोट्स इतने हैं, आपका इस्तेमाल हुआ वहां पे बतौर नुमाइंदा। तो क्या आप मानते हैं कि जो हक अदा करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपकी तरफ वो नहीं हुआ? मेरी तरफ तो पूरा हुआ, मुझे मिनिस्टर बनाया। लेकिन जो कम्युनिटी की मैं बात, बहुत कुछ करने की जरूरत है। वो हक अदा नहीं हुआ, जितना हक अदा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। दो चीजें हैं, आप लड़ नहीं पाए या वो कर नहीं पाए? नहीं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। यानी कि अरबा निकले लेकिन बहुत कम निकले, जो आप चाहते थे उनके लिए करना अभी तक नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, बिल्कुल सही तो बात। अभी भी वक्त बचा है, अभी भी आपके पास तकरीबन 1 साल का अरसा है, तो ठीक। क्या कुछ करेंगे अब आप? जो लोग करने वाले हैं मैं उनको यही कहूंगा कि 1 साल में कीजिए जो कुछ इनका मिलता है, जो इनका हक बनता है वो दीजिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम मेरा वोट मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं 3 देवियां और सत्ता की चाबी। हर दिन की तरह आज भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरविंद जी, क्या इस बार दिल्ली की गद्दी की चाबी इन 3 देवियों के पास रहने वाली है, यानी माया, ममता और जयललिता? देखिए, एक इनिंग ये तीनों देवियां खेल चुकी हैं जब अटल जी की सरकार थी। अभी फिर यूपीए के विदाई का जब लक्षण दिख रहा है तो अचानक ये तीनों फिर नए सिरे से मजबूत होती दिख रही हैं, और ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो 15-20 सीट जिसके पास भी होंगी, 20 सीटें 25 सीट, उसके लिए काफी अवसर होगा। चलिए, अरविंद जी का भी पक्के तौर पर मानना है कि इस बार दिल्ली जाने का रास्ता इन तीनों देवियों से होकर जाता है। अरविंद जी से हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चुनावी मौसम की सियासी बदकहियों को चुनावी चटपट में। पर तहकीकाती कमीशन बनाने और मोदी को घेरने की मरकजी हुकूमत की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। 2014 में दिल्ली की गद्दी का सफर क्या इन 3 नेत्रियों माया, ममता, जया की मदद के बगैर पूरा नहीं होगा? इसी अहम सवाल से हम पर्दा उठा रहे हैं अपने आज के खास पैकेज सत्ता की 3 देवियों में। दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों की राह में सबसे बड़ी रुकावट अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी का साथ नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सियासत की 3 देवियां हैं। अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए हाजिर हैं पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। बातचीत के इस पूरे क्रम में हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा
चोट करेगा ताऊ। नाम से ताऊ फुका राम, जो मौजूदा सियासी हालात पर एक तंज कसता है। पर सबसे पहले पेश है प्रस्फुटित होती सियासी आहटें चुनावी चटपट में। स्नूप गेट पर तहकीकाती कमीशन बनाने और मोदी को घेरने की मरकजी हुकूमत की मंशा पर पानी फिरता दिख रहा है। इस बात से कांग्रेस हाईकमान भी परेशान है कि कोई भी रिटायर्ड जज आखिरकार क्यों इस तहकीकाती कमीशन की क़यादत के लिए तैयार नहीं हो रहा। इंक्वायरी कमीशन की सदारत के लिए हुकूमत ने अदालत उज़्मा के साबिक चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर का नाम भी तय किया था। जराये बताते हैं कि जस्टिस कबीर इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मरकजी हुकूमत ने जस्टिस HS बेदी और जस्टिस दीपक वर्मा से राब्ता किया, लेकिन इन दोनों ने भी इसके लिए साफ मना कर दिया। यानी हुकूमत की एक अदद जज की तलाश अब भी बाकी है। जायज होती है हर बात सियासत में, सच्चाई खाती है मात सियासत में, दिन होता है अक्सर रात सियासत में, गूंगे कर लेते हैं बात सियासत में। क्या वाकई इस दफे सत्ता की चाबी सियासत की इन 3 देवियों के हाथ रहने वाली है? इसी राज से पर्दा उठाएंगे हम आज की अपनी खास स्टोरी में। वजीर आजम बनने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों की राह में सबसे बड़ी रुकावट अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी का सांप नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सियासत की 3 देवियां हैं, जिनके रहमो करम के बगैर दिल्ली सबके लिए दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश की मायावती, बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु की जयललिता, ये हैं सियासत की 3 देवियां। और इन तीनों के बगैर दिल्ली की गद्दी का हिसाब किताब ना तो नरेंद्र मोदी के लिए हल करना आसान है और ना ही राहुल गांधी के लिए। तीसरे इत्तेहाद का कोई फलसफा तब तक परवान नहीं चढ़ पाएगा जब तक इन तीनों देवियों यानी मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता की इसमें हिस्सेदारी न हो। ये तीनों ही अभी इंतजार कर रही हैं वक्त का, और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ये अपने पत्ते खोलेंगी। अभी तो ये देवियां अपने पत्तों को छुपा के रख के बैठी हुई। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों के पास कम से कम 20-20 सांसद जरूर होंगे। तो ऐसे समय में जब किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत होगा, ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही है। तो इन तीनों शीर्ष महिला नेत्रियों के हाथ में चाबी रहेगी, ये तो स्वाभाविक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी 3 देवियों के पास रहेगी। ये तीनों ही इस बार इस किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। तमाम इंतखाबी जायजे इस बात का इशारा दे रहे हैं कि 2014 में इनकी ताकत बढ़कर करीब 80 सीटों की हो सकती है। बीएसपी की 23 से 25, अन्ना द्रिमुक की 22 से 32 और तृणमूल कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने का अंदाजा है। बीजेपी भले ही 272 प्लस की बात कर रही है, लेकिन एनडीए की गाड़ी 200 के अदादोशुमार के आसपास रुक सकती है। तब इन तीनों देवियों की मेहरबानी के बगैर नरेंद्र मोदी का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो पाना मुश्किल है। कांग्रेस और यूपीए की हालत खराब है, लेकिन इंतखाब के बाद अगर सेकुलर हुकूमत के नाम पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टियों की गोलबंदी हुई तो भी इनमें इन्हीं 3 देवियों का सबसे अहम किरदार रहेगा। 200 अगर सीट आती हैं तो अम्मा सबसे पहले एनडीए में आएगी, और उसके बाद हो सकता है कि ममता ना आए, लेकिन मायावती जो है, क्योंकि बीजेपी के साथ पहले भी मायावती ने उत्तर प्रदेश में कई बार समझौते किए और कई बार इनके टूटे भी। तीनों के बारे में ये कहना कठिन है कि वो आगे चल करके, क्योंकि तीनों ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं कि वो आगे चल के क्या कहेंगे। अभी चुनाव से पहले जो ये अपने बारे में, अपनी भूमिका के बारे में कह रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो कमोबेश ये लगता है कि तीनों कहीं भी अपने आप को पूरी तरह से कमिट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी, इन तीनों देवियों को करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जयललिता से लेकर मायावती तक कांग्रेस के मैनेजर इसी वजह से भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन अब तक इन तीनों ने कांग्रेस को अपने करीब आने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी तो किसी भी हालत में
اس چناव کو جیتنے والی نہیں ہے. تیسرا مورچہ ابھی تو ہوا میں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے. دیش کی ان 3 مہیلا